السلام علیکم، آپ کو ہماری نئی سیریز پوشیدہ نور کے محافظ میں خوش آمدید۔ آئین دیکھتے ہیں چوتھی قسط، جھیل جو آپ کے دل کا حال جانتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی آئینے میں دیکھا ہو اور وہاں کوئی اور نظر آیا ہو، یا اس سے بھی بدتر کوئی ڈراؤنی چیز؟ ارسلان اور عنایا سرگوشی کرتے صحراؤں اور گونجتے جنگلوں سے گزر چکے تھے، مگر انہیں کسی چیز نے بھی اخلاص کی کرسٹل جھیل کے لیے تیار نہیں کیا تھا۔ یہاں پانی آپ کا چہرہ نہیں دکھاتا تھا، بلکہ آپ کا دل دکھاتا تھا۔ دیکھو عنایا، ارسلان نے آہستہ سے کہا اور گاؤں کے چوک کی طرف اشارہ کیا۔ بہن بھائی ایک ایسے گاؤں کے کنارے کھڑے تھے جو مکمل شیشے سے بنا ہوا تھا۔ درمیان میں ایک جھیل تھی جو اتنی صاف تھی جیسے آسمان کا ٹکڑا زمین پر گر گیا ہو، مگر لوگ بہت عجیب رویہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ ایک آدمی سنہری سیبوں سے بھری ایک بڑی ٹوکری اٹھائے زور زور سے کہہ رہا تھا، مجھے دیکھو، میں یہ غریبوں کو دے رہا ہوں، دیکھو میں کتنا سخی ہوں۔ ایک عورت چمکتی ہوئی ریشمی چادر پہنے اعلان کر رہی تھی، میں آج ہی عطیہ کرنے والی ہوں، سب لوگ آؤ اور دیکھو۔ عنایا نے حیران ہو کر پوچھا، یہ لوگ اتنا شور کیوں مچا رہے ہیں؟ نیکی تو اللہ اور ہمارے درمیان ایک راز ہوتی ہے نا؟ اچانک چھپاک، پانی سے ایک چمکتا ہوا نیولا باہر نکلا۔ اس کا نام چمکی تھا اور اس کی کھال قوس قزح کی طرح چمک رہی تھی، مگر چمکی کھیل نہیں رہی تھی، وہ کانپ رہی تھی۔ پانی! چمکی چیخی، یہ سیاہی میں بدل رہا ہے، جھیل مر رہی ہے کیونکہ دلوں میں دکھاوے کے سائے بھر رہے ہیں۔ ارسلان جو ہیرو بننا چاہتا تھا، فوراً اپنے چمڑے کے تھیلے میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے ایک نایاب چمکتا ہوا چاندی پتھر نکالا جو اسے جنگل میں ملا تھا۔ فکر نہ کرو چمکی، میں جھیل کو بچا لوں گا، میں سب سے بڑا تحفہ دوں گا۔ ارسلان جھیل کے کنارے گیا، اس نے پتھر سب کو دکھانے کے لیے اوپر اٹھایا۔ دیکھو یہ، وہ بولا، اور اس نے پتھر شان سے پانی میں پھینک دیا، مگر خوبصورت روشنی پھیلنے کے بجائے پانی سسکارنے لگا۔ جہاں پتھر گرا تھا وہاں سے گہرا سیاہ سایہ ابھر آیا۔ ارسلان جھک کر اپنا عکس دیکھنے لگا۔ اچانک وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے سامنے جو عکس تھا وہ ایک بہادر 9 سالہ لڑکا نہیں تھا، وہ ایک خالی سرمئی سایہ تھا جس کا کوئی چہرہ نہیں تھا۔ عنایا، میرا عکس غائب ہو گیا! ارسلان کی آواز کانپ گئی۔ آسمان مدھم ہونے لگا، شیشے کے گھر ٹوٹنے لگے، چمکی گھبرا کر ٹہرنے لگی۔ جھیل کو پتھر سے کوئی فرق نہیں پڑتا ارسلان، یہ دیکھتی ہے کہ تم نے اسے کیوں پھینکا۔ تم چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں داد دیں، نہ کہ آسمانوں کے خالق کو خوش کرو۔ زمین ہلنے لگی، دکھاوے کے سائے گھنے دھند بن کر پھیلنے لگے۔ عنایا جھیل کے کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کا ہلکا نیلا حجاب اندھیرے میں نرم روشنی دے رہا تھا۔ اس نے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، اس نے کسی کو نہیں بلایا۔ اس نے خاموشی سے اپنی جیب سے روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا۔ ایک ننھی بھوکی چڑیا جھاڑی کے نیچے کانپ رہی تھی۔ عنایا نے بغیر کچھ کہے روٹی توڑ کر وہاں رکھ دی اور دل میں دعا کی، یا اللہ، یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ ٹن! عنایا کے دل سے روشنی کا ایک قطرہ جھیل میں گرا۔ اچانک سنہری روشنی کی لہریں پانی میں پھیل گئیں، سیاہی ختم ہو گئی، دھند صاف ہو گئی۔ ارسلان نے دوبارہ جھیل میں دیکھا، اس کا عکس واپس آ رہا تھا، مگر ابھی بھی مدھم تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ ہجوم سے دور گیا اور ایک پرانا ٹوٹا ہوا پل دیکھا جسے کوئی ٹھیک نہیں کر رہا تھا۔ ارسلان نے خاموشی سے پسینہ بہاتے ہوئے پل کی تختیاں ٹھیک کرنا شروع کر دیں۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ جب کام مکمل ہوا تو اس نے جھیل میں دیکھا۔ میں نظر آ رہا ہوں، ارسلان خوشی سے بولا، اور اب اس کے عکس کے سر پر روشنی کا تاج تھا۔ چمکی خوشی سے پانی میں کلہ بازی لگانے لگی۔ تم نے راز جان لیا محافظو، اللہ کے لیے کیا گیا چھوٹا سا عمل بھی لوگوں کے لیے کیے گئے سونے کے پہاڑ سے بڑا ہوتا ہے۔ ارسلان اور عنایا ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پرسکون جھیل کو دیکھنے لگے۔ انہیں یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ ہمیشہ اپنے دل سے پوچھیں، میں یہ نیکی کس لیے کر رہا ہوں؟ کیا کسی کی تعریف کے لیے، یا صرف اللہ کی رضا کے لیے؟ اے اللہ،
हमारे दिलों को रियाकारी से पाक फरमा और हमारे आमाल को सिर्फ अपनी रज़ा के लिए खालिस बना दे। आमीन। हमारी अगली हफ्तेवार किस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मजीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।